أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. درود بھیجے گا اللہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلومہ کونین سلام اللہ علیہا، حضرت کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے ان خمسہ مجالس میں تسبیح کے عنوان سے ہماری گفتگو اس سال کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. کوشش کروں گا کہ مطالب کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں. البتہ موضوع پر گفتگو کے لیے اور بہت سارے مقامات ہیں کہ جو خدا نے کر توفیق دی تو انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں مزید حاضر ہونے کا موقع رہا تو عرض کروں گا. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی پہلی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. پروردگار عالم اس مقام پر اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، بعض جگہوں پہ اس کا دائرہ اس قدر وسیع فرمایا کہ فرمایا ام من شیئن، یعنی کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ تسبیح کرتی ہے پروردگار عالم کی. وہ تسبیح کے عمومی معنی آپ کی خدمت میں تقدیم کیے. میں نے عرض کیا ابھی
کئی اور ایسے مقامات ہیں کہ جو تشنہ تعبیر ہیں کہ جن کو انشاءاللہ تقدیم کروں گا. لیکن یہ تسبیح خلائق، پوری کی پوری عالم خلقت جس تسبیح کی کیفیت میں مشغول ہے، یہ ہر خلق، ہر مخلوق اپنے درجہ وجودی میں، اپنے دائرہ شعور اور ادراک میں اپنے پروردگار سے ارتباط کے نتیجے میں اپنی تسبیح کو انجام دے رہی ہے. اس عالم میں انسان کا کردار اور انسان کی تسبیح کا مقام، بالآخر انسان کی تسبیح کا کوئی مقام اور کوئی درجہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم نے جس وقت انسان کو اپنے خلیفہ کے عنوان سے متعارف کروایا اور فرشتوں نے اپنا مقام عظمت، اپنا مقام اہلیت یہ کہہ کر پیش کیا کہ نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں تقدیس کے ساتھ، لہذا ہم اہل ہیں. یعنی خود فرشتے اس بات کی طرف متوجہ اور ناظر ہیں کہ اگر مقام خلافت اللہ میں کوئی چیز اہلیت کا سبب بن سکتی ہے تو وہ یہی مقام تسبیح ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر اللہ. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظر ہیں فرشتے، متوجہ ہیں اس بات کی جانب کہ اگر پروردگار کی نسبت مقام خلافت اللہ کوئی چیز قابلیت قرار دے سکتی ہے تو وہ مقام تسبیح ہے. فرشتے کو اپنی تسبیح پر ناز ہونا چاہیے، اس لیے کہ مخلوقات میں عام اور ظاہری کیفیت میں شاید فرشتوں سے زیادہ افضل اور بہتر تسبیح کوئی اور انجام نہیں دے سکتا. مقام ظاہری کو میں نے پیش نظر رکھا ہوا ہے. ظاہری اعتبار سے فرشتوں کی خلقت جو روایات جن چیز پر ناظر ہیں
جن سے احساس ہوتا ہے کہ سلسلہ خلقت میں مراتب وجودی میں بہت اولین مراتب میں ہی فرشتوں کی خلقت ہوئی ہے۔ اب جو اولین مراتب ہے بالکل اول مخلوق نہیں ہے، لیکن شروع کے ابتدائی مراحل میں ہی کہیں فرشتوں کی خلقت ہوئی، اور ایک مرحلے میں مقام وجودی کے اعتبار سے جب اوائل یا ابتدائی درجات میں ہیں تو یقیناً یہ درجہ وجودی ہی اس مقام پر ہے کہ اس درجے کا شعور، اس درجے کا ادراک، اور لہذا نتیجتاً اس درجے کی تسبیح عالم میں افضل ترین تسبیحات میں سے ہوگی۔ ثانیاً جتنی بھی مخلوقات ہیں، اب اگر یہ ابتدائی مخلوقات میں سے ہے تو باقی ساری مخلوقات اس کے بعد ہیں، لہذا تسبیح کے مقام میں تقدم اپنی جگہ ایک معنی رکھتا ہے، یعنی جو پہلے سے تسبیح میں مشغول ہے اب کتنا پہلے سے ہے اور کتنا عرصے پھر جس عالم سے فرشتہ تعلق رکھتا ہے وہ عالم ٹائم اینڈ اسپیس کی کانسٹرینٹ سے، محدودیت مکانی اور زمانی سے ویسے ہی باہر ہے۔ اس کے مقابلے پر اگر کسی ایسی مخلوق کا تصور کیا جائے، لہذا غور کیجئے گا شیطان نے کہیں پر بھی اپنے معیار میں تسبیح کو اپنی معیار قرار نہیں دیا۔ شیطان نے کہیں نہیں کہا، ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میری تسبیح اس کی تسبیح سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان صرف ظاہر احوال کو نگاہ میں رکھا ہوا ہے اور اسے انسان کا ظاہر صرف اس اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، لہذا انا خیر منہ۔ شیطان کا ظاہر میں بھی جو معیار اس نے قرار دیا ہے وہ معیار اس قدر پست ہے کہ پروردگار عالم کے حضور میں یہ معیار صرف اور صرف از روح تکبر اور کفر ہی معیار قرار پاتا ہے، ورنہ اس معیار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ کفر کہاں ہے؟ اگر غور کیجئے گا، کانا من الکافرین، اس نے مگر خدا کا انکار کیا؟ نہیں، خدا کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ جو معیار اس نے قرار دیا ہے، لہذا یاد رکھیے گا یہ مسائل ہیں اور اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر ہم کہیں پر کسی بھی عنوان سے فضیلت کے مقامات میں مادیات اور ظاہر کو مقام فضیلت قرار دیں، یہ ابتدا ہے اس تکبر اور اس کفر کی جس کی نہایت شکل کا نام شیطان۔ لہذا روایات اس بات پر ناظر ہیں کہ اگر انسان نے کسی کا احترام اور اکرام اس کی دولت کی وجہ سے کیا، یہ احترام اور اکرام نوعاً شرک میں شمار ہوتا ہے۔ احترام اور اکرام جتنا بھی ہے، پروردگار عالم نے جو معیار قائم کیا، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہذا اب جو مقام ہے فرشتے جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مقام عبادت ہے، وہ مقام تقوی ہے، وہ مقام تسبیح ہے۔ لہذا ہم فرشتے میں اور شیطان میں کوئی فرق بنیادی طور پر کرنا چاہیں، اور یہ فرق اس لیے مقصود نہیں ہوتا کہ انسان صرف فرشتے اور شیطان میں فرق کرے، نہ، اس میں فرق کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ میں جنبہ ملائکہ رکھتا ہوں یا جنبہ شیطانی کا حامل ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں، سب سے پہلے اپنے لیے یہ دیکھیں، اگر میں لوگوں کا اکرام، اگر میں لوگوں کا احترام، اگر میں اپنے لیے اس بات کا قائل ہوں کہ میرے پاس چونکہ پیسے زیادہ ہیں، دولت زیادہ ہے، مادیات میں بہتر ہوں، لہٰذا میں افضل ہوں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ میرا جو شیطانی ڈائمنشن ہے، جنبہ شیطانی، وہ غالب ہے میرے جنبہ ملکوتی اور جنبہ فرشتگان پر۔ لہذا اب جب یہ مرحلہ پیش آیا اور فرشتوں نے اپنی تسبیح کو پیش کیا،
تو فرشتے کی تسبیح وہ مقامات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ان کی نظر میں انسان سوچے کہ فرشتہ جس کا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ نہیں ہے، اب اگر وہاں کوئی سال کوئی زمانہ متصور ہو بھی جائے تو خدا اس کی جھلک کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، عالم آخرت عالم ملکوت کے زمانے کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر۔ اب یہ برابر بھی نہیں ہے، جو مراد ہے وہ یہ کہ کم از کم انسان تصور کرے۔ اب یہ جو 50,000 سال اگر آپ ٹائم فریم میں آج بھی سوچیں گے تو بھی 50,000 بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ نومیریکل ٹرم میں بات کریں، دیکھیے جو بزرگان ہیں وہ بعض چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہزاروں میں جب بات کی جاتی تھی تو لوگ تعجب کرتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا کہ جب 1000 کی اتنی اہمیت نہیں رہی تو پھر لاکھوں کی بات ہونے لگی۔ لاکھوں کے زمانوں میں ہی ایک وقت وہ آیا جب کروڑ پتی کو بہت بڑا کچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج بیچارے کروڑ پتی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، حتی ارب پتی بھی آہستہ آہستہ اپنی حیثیت کھوتا جا رہا ہے۔ خب بنیادی طور پر اگر انسان واقعاً توجہ کرے، البتہ میں موضوع نہیں ہے نا اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیکولیٹو جو سسٹم کیپٹلزم نے بنا کر ہمیں اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس میں اگر صرف زیرو نکالنے کی دیر ہے، ورنہ عدد میں بظاہر کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے، صرف زیرو کا ہی جو اضافہ ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ تو لیکن زمانے قدیم اس اعتبار سے بہتر تھا۔ اب جہاں کیوں قرآن نے بعض مقامات پر 70 کے عدد کو ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں کی جو عدد کی کیپیسٹی تھی وہ اتنے میں کفایت کرتی تھی، 70 بھی زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو آج ہمیں 7 کے بعد 70 زیرو بھی کم نظر آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہماری نگاہ مادیت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمیں صفر کی ویلیو اور حیثیت سمجھ میں آ جائے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ مادیات کی حیثیت اسی صفر کی مانند ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا یہ سارے کے سارے صفر ہمارے آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم دنیا سے جاتے ہیں اپنے پیچھے سوائے صفر کے کچھ اور چھوڑ کر نہیں جا رہے ہوتے۔ تو اب جو اصل میں دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا نومیریکل فگر کہاں پہنچایا ہے، اور نومیریکل فگر میں جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ عدد 9 ہے، کہ انسان نومیریکل فگر میں اگر اپنے آپ کو کہیں تک پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ میں بہرحال ان چیزوں کی طرف بحث کو لے جانا نہیں چاہتا، لیکن شاید یہ اتفاقات نہیں ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو عدد ہے وہ عدد 9 ہے۔ تو اگر اتفاق نہیں کہوں اس کو تب بھی مراد صرف یہ ہے کہ جو جتنا حضرت زہرا سے متصل ہو کر اس عدد سے اپنے آپ کو اس کیفیت میں پہنچا سکتا ہے، وہی دنیا سے اتنی زیادہ حیثیت لے کر جانے والا ہے۔ تو اس کے اوپر دلیل بھی ابھی آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا، لیکن یہ نومیریکل مثلا اعتبار سے چیزوں کو تقریب دینا یہ ابھی مورد نظر اور مورد بحث نہیں ہے۔ لہذا اس زمانے میں کہ جب 70 کا عدد بہت سمجھا جاتا تھا، 50,000 سال کا بیان، یقیناً خدا ایک اتنے ایمنس ٹائم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ 70 کے زمانے کو سوچیں کہ جب 70 بہت ہوتا تھا، 70 کو ہی بہت سمجھا جاتا تھا، تو 50,000 سال کس قدر وسعت رکھتے ہوں گے، جو آج بھی بہرحال اگر انسان بیٹھ کر سوچے تو 50,000 سال واقعاً انسان کی فکر کے دائرے میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو کمپیرزن دیا ہے وہ یہ کہ اس عالم کا، اب یہ فرشتے یہ اپنی حیثیت اس ٹائم اسپیس میں جو تسبیح جس کیفیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اگر انسان سوچے تو کسی ایک فرشتے کی کسی ایک تسبیح کے مقام کو بھی ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اس تمام میرا آپ کو یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے
کہ آپ کے ذہنوں کو اس نقطے تک لے کر آؤں اور متوجہ کروں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خدا فرشتوں کے مقام تسبیح کو رد فرما رہا ہے. اس مقام کو، اس چیز کو، اس اہلیت کو ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مقام خلافت اللہ ہی کے لیے ایکسپٹ نہیں کیا. لیکن پھر اسی انسان سے اللہ تبارک و تعالی، خود انسان سے کئی مقامات پر اللہ نے تسبیح کو طلب کیا، اور حتیٰ سورہ مبارکہ حجر کی آخری آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اے میرے حبیب بس آپ تسبیح کریں پروردگار کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں. فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اس وقت تک اپنے پروردگار کی عبادت کو انجام دیں جب تک کہ موت آپ کو آنا لے. اب یعنی پوری زندگی کس کو اللہ تسبیح کرنے کا کہہ رہا ہے؟ کہ جو اسی مقام خلافت اللہ میں سب سے زیادہ افضل مقام ہے. یعنی اب اگر پیغمبر سے اللہ تسبیح کو طلب کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مقام خلافت اللہ میں ہر وہ فرد کے جو اس مقام کے لیے کسی بھی حیثیت سے قابلیت رکھتا ہے اس کو تسبیح کرنی ہے. اور کیسی تسبیح کرنی ہے؟ حتی یاتیک الیقین، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی انسان سے تسبیح کو طلب کر رہا ہے، اس انسان کی تسبیح کی اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنی تسبیح کر لیں گے ہم؟ لیکن جتنی بھی ہماری تسبیحات ہیں، ان تسبیحات کی قلت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تسبیح کو حیثیت اور مقام دی. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے، لیکن اس وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا کیونکہ کسی اور منزل پر پہنچنا مقصود ہے. انسان کی تسبیح کو حیثیت اس عنوان سے دی کہ یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کی تسبیح اس کی ذات تک نہیں رہتی ہے. تسبیح صرف اس کے ذاتی کمال تک محدود نہیں رہتی. فرشتہ جتنی مرضی تسبیح کر لے، اس کی تمام تر تسبیح صرف اس کی ذات تک ہی محدود رہنے والی ہے. یہ انسان ہے کہ جو اپنی تسبیح کے مقام میں، یہ انسان ہے کہ جو اپنی تمام تر عبادتوں کے مقام پر، یہ انسان ہے کہ جو اپنی حیات کے مراحل میں صلاحیت رکھتا ہے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی، اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دے. ایثار، قربانی، یہ وہ ایلیمنٹ ہیں انسان کے اندر کہ جو انسان کی تسبیح کو افضل بناتے ہیں. یعنی اسی ایثار اور قربانی کی وجہ سے، اور اسی ایثار اور قربانی کی جو بیس لائن یا مرکز ہے وہ وہی انقطاع ہے مادے سے. یعنی کون انسان ہے کہ جو ایثار اور قربانی کے مراحل میں داخل ہوگا؟ وہی انسان ایثار اور قربانی کے مراحل میں داخل ہوگا کہ جو اس دنیا میں مادیات اور دنیا مادی سے انقطاع کی کیفیت کو سمجھتا ہو، جو سمجھتا ہو کہ میں نے اس دنیا میں آ کر یہ کام، میرا کام کیا ہے؟ میں نے انقطاع حاصل کرنا ہے. لہذا یاد رکھیے گا انقطاع مادی، یہ جو کیفیت ہے کہ عالم مادہ سے اپنے آپ کو منقطع کروں، اب یہ منقطع دو طریقے سے ممکن ہے. ایک انقطاع وہ ہے کہ انسان سب کو چھوڑ کر مثلا جنگلوں کی راہ لے جائے اور جا کر کسی تنہائی میں اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کر اپنے آپ کو آباد کر لے. فرمایا کہ حتیٰ یہ مقام بھی انسان کو مادیات اور دنیا سے انقطاع عطا نہیں کرتا. یہ تعجب کا مقام ہے. لہذا قرآن بعض ایسے افراد کا ذکر کرتا ہے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر یہ مقام زہد ظاہری دنیا کے سامنے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کہیں ان کے اندر پھنسی ہوئی تھی. کہیں نہ کہیں وہ اسی دنیا کے ساتھ متصل تھے. کہ جن میں سے بہترین مثال جسے قرآن نے ذکر کیا وہ بلعم باؤر کی مثال، بنی اسرائیل کا وہ زاہد، وہ عابد کہ جس نے ہر چیز سے اپنے آپ کو جدا کر لیا تھا، جس کا زہد اور تقوی اس منزل پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی
اس کی ظاہری عبادات کے اجر کے طور پر دنیا میں اس کو ظاہری طور پر جو مقام عطا کیا تھا وہ مستجاب الدعوہ کا مقام تھا. اب کبھی بحث رہے گی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان اگر ظاہری طور پر بھی، یعنی خود جو شیطان کی پوری بحث ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہے کہ شیطان کے اندر کہیں نہ کہیں کفر چھپا ہوا ہے، خدا جانتا ہے، لیکن اس کے ظاہری عمل کا بھی نتیجہ خدا اسے دے رہا ہے. عام طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے اعمال کا نتیجہ اصل اعمال کے اندر جو کیفیت ہے وہ ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کیوں ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر ان کو وہ اجر عطا کرتا ہے کہ جو ایمان کے بغیر ہے؟ تو یہاں بحث ہے، بحث نسبتاً تفصیلی ہے، کبھی اور انشاءاللہ موقع رہا تو وہاں پھر میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مقامات کیا ہیں اور خدا بند عالم کیوں ایسے افراد کا اجر ان کو عطا کرتا ہے. وہ ان میں سے صرف اشارہ کر دوں کہ بعض مقامات کفر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے لاشعور سے ہوتا ہے، شعور سے نہیں ہوتا. یعنی کیا؟ شعوری طور پر انسان اپنے آپ کو نہ صرف ظاہر کر رہا ہوتا ہے بلکہ شعوری اعتبار سے اپنے آپ کو مومن سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ تمام اعمال انجام دیتا ہے. لیکن کہیں لاشعور کی گہرائی میں کہیں نہ کہیں کفر دبا ہوا ہوتا ہے کہ جس کفر کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحانات کے ذریعے سے ظہور دینا ہوتا ہے. لہٰذا خود تمام جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا ایک اہم فلسفہ ہی یہ ہے کہ ان مشکلات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی وہ لاشعور میں پڑے ہوئے ایمان یا کفر کو انسان کے سامنے ظہور دیتا ہے. لہٰذا فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ نہیں، لقد فتنا الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، انہیں بھی آزمائیں گے. کیوں؟ لیعلمن اللہ الذین صدقوا. یعلمن کا معنی کیا ہے؟ خدا جاننا چاہتا ہے، وہ خدا سے زیادہ کون جانتا ہے؟ لہٰذا علماء نے یہاں پر معنی کیا ہے کہ یعلمن سے مراد خدا ظاہر کروانا چاہتا ہے خود ہمارے سامنے کہ ہم ایمان کی کون سی منزل پر ہیں. بس یہ جو امتحان کے ذریعے سے جب تک وہ نفاق اور وہ کفر اور وہ شرک اندر سے ظاہر نہیں ہوگا تب تک خدا حکم نہیں لگاتا، اور جب تک وہ اس شعوری مرحلے میں عبادات کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو خدا از روئے لطف اس کو عنایات کر رہا ہوتا ہے. بحث پیچیدہ ہے اس سے جسے ہم عام طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں. لہذا ایسا نہیں ہے کہ شیطان جس وقت عبادت کر رہا تھا اسی وقت سے کافر تھا، نہیں، شعوری اعتبار سے مومن ہے. اب یہ ہم اور آپ سب کے لیے مشکل ہے، شعوری اعتبار سے مومن ہے اور شعوری اعتبار سے عبادات کر رہا ہے، لہذا اجر دے رہا ہے خدا. لیکن یہ کہ اس کے اندر کا کفر ظاہر ہو، لہذا اللہ نے انتظام کیا اس وقت کا کہ جب تک حضرت آدم کو خاک سے بنا نہیں لیا. اب یہ ساری عبادات کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ یہ امتحان سے ظاہر ہو جائے گا. اسی طرح سے بلعم باعور وہ عبادات جس منزل کی وہ عبادات کر رہا ہے، اگر اللہ اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کرے تو یقین کریں کہ اگر اس کو یہ اجر عطا نہ ہوتے تو لوگ عبادات سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے. جیسا عام طور پہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت ہی عبادت کرنے والے کو جب کسی مشکل میں مبتلا دیکھتے ہیں تو بعض اوقات شیطان یہ وسوسے کرتا ہے کہ اس کو اتنی عبادات کر کے کیا ملا جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں عبادات سے مل جائے گا. یہ وسوسے شیطانی ہیں. اصلا عبادات اگر کسی شے کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے تو عبادت نہیں کہلاتی، نفس پرستی کہلاتی. وہ سب سے بڑا وسوسے کا جواب یہ ہے. اگر عبادت کسی مقصد سے کر رہے ہو تو عبادت نہیں ہے، نفس پرستی ہے. لہٰذا اللہ ظہور دینے کے لیے امتحان کرتا ہے. بلعم باعور کو جو مقامات اللہ نے عطا کیے ان میں سے یہ تھا کہ مستجاب الدعوہ ہو گیا، کسی کے لیے بھی دعا کرتا تھا فوراً اس کا اثر ظہور کرتا. لیکن اب یہاں مقامات ہے، میں عرض کروں گا کبھی.
علماء اور عرفاء میں ایک بڑا نام ہے نخود، آیت اللہ نخود کی اصفہانی کا۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی اپنے دور کے مستجاب الدعویٰ افراد میں سے، ان افراد میں سے ہیں کہ جن کا واقعاً بعض مقامات پر علم تعجب کرنے والا تھا۔ جب حضرت کی موت کا وقت نزدیک آیا تو وصیت میں آپ نے فرمایا کہ میری جو قبر ہے اسے کئی میٹر نیچے کھودا جائے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوا تھا اس بات پر کہ انہوں نے یہ کیا مثلا وصیت کی ہے کہ میری قبر کو فلاں جگہ بنانا اور جہاں بنے وہاں میری قبر کو اتنے میٹر زمین میں نیچے مجھے دفن کر۔ بڑا تعجب کیا تھا لوگوں نے، کیونکہ عام طور پہ قبر کی ایک متعارف گہرائی ہے جس گہرائی میں دفن کیا جانا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ، اور اس سے بہرحال وصیت پر عمل کر کے بات کو ختم کر دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب حرم مطہر رضا بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کی توسیع ہونا شروع ہوئی اور معلوم ہوا کہ اسی علاقے اسی جگہ سے بیسمنٹ میں راستہ گزرنا ہے، روڈ ڈلنی ہے، تو پتہ لگا کہ جب انہوں نے اندازہ لگایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اگر ہم یہاں سے روڈ نکالیں گے بھی تب بھی آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی قبر اس کے باوجود بھی اتنی نیچی رہے گی کہ روڈ ڈالنے کے بعد وہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ قبر اپنے متناسب جو مقام ہے اس تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ افراد آیت اللہ نخود کی اصفہانی اپنے دور میں مستجاب الدعویٰ، لیکن ان کے بارے میں حکایات میں یہ ملتا ہے کہ اپنی آخری عمر میں آیت اللہ نخود کی اصفہانی کا گریہ شدید ہو گیا تھا، اور جب ان کے کسی نزدیک کے ساتھی یا کسی عالم دین نے ہی ان سے، کسی اور عارف نے ان سے پوچھا تو گریہ کر کے کہنے لگے کہ مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو مشکلات سے باہر نکال کر ان کے خدا کے تقرب کے راستے کو کیسے روکا تھا۔ کہا مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے، مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ مشکل میں خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں اس مرحلے میں ان کا تقرب خدا کے نزدیک کس مرحلے پر جا رہا ہوتا۔ لہذا یہ بلعم باعور مشکل کیا تھی، اس مقام پر پہنچا ہے، مستجاب الدعویٰ ہے، لیکن جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کسی بھی طرح سے کنٹرول میں نہیں آ رہے میرے اور میں ان کو روک نہیں پا رہا ہوں، تو جو آخری حربہ اس نے استعمال کیا وہ بلعم باعور کو میدان میں لے کر آیا۔ میں اس بحث کے ابواب کو ابھی نہیں کھولنا چاہتا، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دینداری تقوی اگر دینی بصیرت کے بغیر ہو تو آفت ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام ہے اپنے زمانے کا مستجاب الدعویٰ شخص ہے، لیکن بصیرت کا مرحلہ کیا ہے کہ اپنے زمانے کے اولی العزم نبی کے مقام کو نہیں پہچان رہا، خصوصاً کب؟ جب فرعونیوں نے آ کر اس کو چند ایک تعریفیں کرنے کے بعد کہا قبلہ آپ بہت بزرگوار مستجاب الدعویٰ، یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو کنٹرول کرنے کے معاملات ہم نے آپ کے ہاتھ میں دیے۔ اب یہ یہاں سے وہ نفس جو اندر کہیں چھپا ہوا تھا کہ مجھے حیثیت دے دی گئی ہے تو اب میں موسیٰ کو جا کر سمجھاؤں، تو اب میں تمام کے تمام وہ افراد کے جو نبی کو اپنا جیسا سمجھنے کے دعویٰ کرتے ہیں ان کی خدمت میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بلعم باعور جیسا مستجاب الدعویٰ خدا کے نزدیک نبی جیسا نہ ہو سکا تو عرب کے عام بدو نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جرأت پیدا کرنا کہ کوئی اپنے آپ کو پیغمبر کے برابر اور پیغمبر کے لیے مشورے لے کر آئے، اور پیغمبر کسی سے مشورہ طلب کریں وہ ایک الگ بحث ہے، کوئی آ کر پیغمبر کو مشورے دینے کی جرأت کرے۔ لہذا یہ مقامات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بلعم باعور کو یہ حیثیت دی گئی، اور یہ ہوتا ہے جو کوئی
نبی اور ولی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے وہ نبی کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. لہذا عزیزان من، یہ تمام کے تمام مقامات ہیں کہ جن کو خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان میں جو بنیادی ترین عنصر ہے، جب تک قطع تعلق دنیاوی حاصل نہیں ہوتا انسان ایثار کی منزل پر پہنچ نہیں سکتا. لہذا چونکہ فرشتوں میں یہ کیفیت موجود نہیں ہے، فرشتے کی کل تسبیح اس کی اپنی ذات تک. لہذا اس واقعے کو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے، اسی ایثار اور قربانی کی منزل کو بیان کرنے کے لیے. کہا کہ جب شب ہجرت ہوئی ہے زمین پر تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر فرشتوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ مقرب ترین فرشتوں میں سے جناب جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اپنے حضور میں اور ارشاد فرمایا کہ جیسے میں نے زمین میں اخوت کو جاری کیا، آسمانوں پر بھی اخوت کو جاری کیا اور تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. فرمایا اب تم دونوں میں سے کسی ایک بھائی کی عمر کم ہے، دوسرے کی زیادہ ہے. کیا تم میں سے وہ بھائی، اب یہ نہیں بتایا کس کی عمر زیادہ ہے کسی کا، ایک کی زیادہ ہے ایک کی کم ہے، کتنی کم اور کتنی زیادہ ہے یہ بھی نہیں بتایا، صرف یہ بتایا ایک کی زیادہ ایک کی کم. کہا جس کی عمر زیادہ ہے کیا وہ اپنی عمر کا کچھ حصہ اپنے اس بھائی کو دیکھ سکتا ہے جس کی عمر کم ہو؟ فرمایا جب ان فرشتوں سے یہ پوچھا گیا تو اب دونوں ہی فرشتے سر جھکا کر کھڑے رہے. شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو خلق ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، لہذا یہ مرحلہ جتنا زیادہ نصیب میں آ جائے اتنا بہتر ہے. فرمایا کہ دونوں کے ہی سر جھکے رہ گئے، کسی نے جواب نہ دیا. جب انہوں نے جواب نہ دیا تو اللہ نے کہا کہ اب جو تم مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ آدم کو اپنا خلیفہ کیوں مقرر کیا، کہ اس لیے آدم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، آدم کی اولاد سے ایسے افراد آنے والے تھے کہ جو اپنی زندگی ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر خدا کی راہ میں فدا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کہ اب جاؤ اور جا کر زمین پر دیکھو کیسے ایک بھائی اپنی زندگی دوسرے بھائی کے اوپر نچھاور کر رہا ہے. فرشتے اذن پروردگار سے جب نہ آئے ہیں تو پیغمبر کے گھر میں وہ منظر دیکھا کہ پیغمبر حضرت امیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس بستر پر سو جاؤ کہ جس کے اوپر قتل ہونا یقینی بنا ہوا ہے. اور حضرت امیر جواب میں صرف یہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جان تو بچ جائے گی یا نہیں. اب جب یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد دیکھا کہ علی تلواروں کے سائے میں بے خبر ہو کر سو گئے. اب میں مطالب بیان کر چکا ہوں کہ آج علی کا خدا کی رضا اور دفاع رسول میں سونا بہت ساری عبادت شب سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے. لیکن امام غزالی ہی روایت کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اب جب یہ منظر ہوا تو خدا کے اذن سے یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے ہیں. ایک حضرت کے سرانے بیٹھا ہے، ایک پائنتی پر آ کر بیٹھا ہے. اور فرمایا ساری شب یہ دو فرشتے یہ کہتے رہے من مثلک یا علی، من مثلک یا علی، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے یا علی، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے یا علی. بس 2 مقامات عرض کر کے تیزی سے آگے پڑھوں گا. پہلا مقام یہ ہے کہ اب میں ہاتھ جوڑ کر قبلہ کے حضور میں ہی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ فرشتے کی ہر حرکت، فرشتے کا ہر کام عبادت ہوتا ہے یا نہیں؟ فرشتہ تو خدا کے اذن کے بغیر کوئی کام انجام دیتا ہی نہیں ہے، اور جو کام بھی انجام دے رہا ہوتا ہے وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہوتا ہے. تو آج کی رات اللہ کے ان دونوں مقرب ترین فرشتوں کی عبادت بیان کر دے تو جواب ملے گا شب ہجرت دونوں فرشتوں کی عبادت علی کے فضائل بیان کرنا تھا، علی کا ذکر کرنا تھا. دوسرا مقام عرض کروں گا آپ سے اسی مقام پر، اور وہ یہ عرض کروں گا کہ جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے علی جیسے نہ ہو سکے تو کوئی اور علی کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ لہذا عزیزان من،
اب یہ جو مقام تسبیح ہے، خود گزشتگی، اپنے آپ سے دنیا مادی سے منقطع ہو کر اس مرحلے پر داخل ہونا، تو یاد رکھیے گا اس مرحلے میں بھی جب تک انسان دامن اہل بیت اطہار سے اپنے آپ کو متصل نہ کرے، کبھی بھی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا بس ایک مقام کی طرف آپ کو لے کر یہ ساری محنت کی ہے، ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر بحث کو تمام کروں گا۔ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے انسان کے اندر یہ گزشتگی، یہ کسی اور کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ وہ مادہ ہے کہ اگر کسی مومن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ صرف خود تسبیح کے اور اللہ کے قرب کے مراتب میں صرف خود حرکت نہیں کرتا، بلکہ اپنے اطراف کی ہر شے کو اپنے ساتھ حرکت دیتا ہے، کہ جس سے متعلق مطالب میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے عرض کر دیے ہیں۔ لیکن آج جس مطلب تک لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری کیفیت میں بھی اگر ہم کثرت تسبیح کو فرشتے کی کیفیت کے ساتھ دیکھیں اور انسانوں کے لیے کثرت تسبیح کو تلاش کریں، تو بالآخر انسان ٹائم فریم کے اندر موجود ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ میں، زمان و مکان کی محدودیتوں میں ہے، اور ایک حد سے زیادہ انسان تسبیح کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن اب مرحلہ یہ ہے کہ پھر وہ کون سا مقام ہونا چاہیے کہ جہاں انسان کی کم وزن، کم تعداد میں عبادتوں کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اسے کثرت سے نگاہ کیا جائے۔ اب یہ بحث ہے، لہذا سورہ مبارک قارعہ میں پروردگار عالم میں ارشاد فرمایا اما وہ لوگ کہ جن کے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے، ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں، اور وہ لوگ کہ خفت موازینہ ہوں، جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال میں وزن ایجاد کرے گا؟ یہ اعمال میں وزن کہاں سے آنا ہے؟ میں آپ کو ایک مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں تاکہ قرآن سے استدلال قائم کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں۔ میرے عمل میں وزن کہاں سے آئے گا کہ قیامت کے دن مجھے ان لوگوں میں شمار کیا جائے کہ جن کو خدا کہے ثقلت موازینہ، ان کے اعمال کے وزن زیادہ ہیں؟ تو میں کتنی عبادت کر لوں، جتنی بھی عبادت کر لوں، بالآخر میرے عبادتوں میں وہ وزن پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہلے مرحلے پر خود خدا ایک مقام کا اشارہ فرما رہا ہے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر۔ اس لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر کی کیفیت ہے 1000 مہینوں سے زیادہ۔ خیر عربی میں یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس سے زیادہ، کتنا زیادہ یہ بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی کیا؟ لیلۃ القدر سے متصل ہونا کم از کم 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ اب اس سے کتنا زیادہ ہے یہ بیان نہیں فرمایا گیا۔ یعنی لیلۃ القدر اگر کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ 1000 مہینے ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس سے آگے کا متعین نہیں ہے۔ اب یہ لیلۃ القدر، میں انشاءاللہ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کبھی فرصت دے انشاءاللہ تو حضرت زہرا کے مقام لیلۃ القدری پر آپ کی خدمت میں مطالب کو عرض کروں گا کہ یہ جو لیلۃ القدر کا مقام ہے، یہ مقام آیا وہ کوئی رات ہے کہ جسے ہم واقعاً تلاش کر رہے ہیں؟ تو خدا جو کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ اگر یہ رات ہے تو رات کو درک کرنا، کہ رات کے درک سے مراد یہ کہ آپ کسی رات میں جاگتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، اصلاً یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو لیلۃ القدر سے مراد ہے اس کے درک سے وہ اس کا حقیقی مقام ہے کہ لیلۃ القدر کے مقام حقیقی کو سمجھا جائے۔ اب یہ مقام حقیقی یعنی ایک طرف وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ بیان کیا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس مرحلے کے ادراک کے لیے جو اشارہ فرما رہا ہے وہ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ لیلۃ القدر وہ مرحلہ شب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جب تم نے
اس کو پہچان لیا جس پہ سارا امر نازل ہوتا ہے، تو جیسے ہی تم صاحب امر سے متصل ہوگے مقام لیلۃ القدر کو خود بخود در کر لوگے۔ لہذا اب یہ در کے مقام لیلۃ القدری ہے، یعنی کیا؟ کوئی اگر صاحب امر کو نہ پہچان سکا، ساری راتیں جاگتا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، یہ پہلے مرحلے پہ قبول ہوگی یا نہیں یہ سوال ہے۔ سورہ قدر جو سمجھا رہی ہے وہ یہ سمجھا رہی ہے صاحب امر کو پہچان کر صاحب امر سے متصل ہو جاؤ، تمہاری عبادتوں میں 1000 گناہ کا اضافہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بس اعمال میں اضافے کا مرحلہ اہل بیت اطہار سے توسل کے ذریعے سے ہے۔ لہذا فرمایا کہ کسی عبادت کے اندر کہیں وزن پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ نماز قبول نہ ہو جائے، اور نماز کی قبولیت کے لیے فرمایا جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ ہو لا صلاۃ لہ، نماز واقع ہی نہیں ہوتی۔ میں جس مقام تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اب یہ درود نماز میں پڑھا جائے گا تو نماز قبول ہوگی۔ اب جتنا معرفت درود ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، نماز کی قبولیت کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنی نماز قبول ہوتی چلی جائے گی، ساری عبادتیں اسی اعتبار سے قبولیت کے مرحلے پر آتی چلی جائیں گی۔ اسی نماز کی معراج کو، اس کے اصل وزن کو قرار دیا گیا ہے کہاں؟ اس نماز کے بعد تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے۔ میری میں اپنی 5 دن کی محنتوں کو نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مقام، یہ جو تسبیح حضرت زہرا کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، خود یہ تسبیح مگر پیغمبر ہمیں اور آپ کو بطور عمومی تعلیم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سوال ہے نا اپنی جگہ، بھائی پیغمبر آتے مسجد میں آ کر بیان کرتے کہ بھائی ہر کوئی جو نماز کے بعد یہ پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کے لیے وہ مقام بنایا گیا کہ جہاں پر یہ تسبیح تعلیم کی گئی حضرت زہرا کو، اور حضرت زہرا کو تعلیم کرنے کے بعد حضرت زہرا کے ذریعے سے امت کو عطا کی گئی ہے۔ تو تسبیح کا راستہ یہ بنایا گیا ہے کہ تسبیح کو حضرت زہرا کے حوالے کیا گیا، حضرت زہرا سے اس تسبیح کو امت تک پہنچایا گیا۔ کیوں حضرت زہرا کے وسیلے سے؟ اس لیے کہ اس تسبیح کو پڑھتے وقت جس کے ذہن میں حضرت زہرا کا اسم مبارک ہوگا، وہی اسم مبارک اس تسبیح میں وہ تاثیر عطا کرے گا جو تاثیر مطلوب ہے۔ اب وہ تاثیر مطلوب کیا ہے؟ فرشتے بہت تسبیح کر رہے ہیں، ہم اور آپ کسی بھی مقام پر آ کر پورے قرآن میں تلاش کریں کہ کس فرشتے کے لیے یا کس فرشتے سے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کثیر کو طلب کیا ہو۔ فرشتوں سے اگر ان کی کیفیت ذکر کثیر کو بیان کیا ہوگا تو اپنی جگہ مطلوب نہیں ہے، لیکن انسان سے ذکر کثیر مطلوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ذکر کثیر کریں۔ اب اللہ کا ذکر کثیر کرنا خود ہمارے اور آپ کے لیے سوال ہے اور رہا، ہر دور میں سوال رہا۔ لہذا جتنی بھی ذکر کثیر کی آیات آئی ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو لوگوں نے آ کر معصوم سے سوال کیا، مولا اللہ کثیر کہہ دے، خود اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جب پروردگار خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جتنا تمہیں علم دیا گیا، اب تم کون ہیں یہاں پر؟ نوع انسانی ہے۔ لہذا فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنا علم انسانوں کو حاصل ہو جائے گا وہ سارے کا سارا ملا کر بھی خدا کہہ رہا ہے الا قلیلا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ اب آپ حضرت آدم سے لے کر آخر انسانیت تک کے علم کو تصور کریں، یہ سارا علم ملا کر اللہ کیا کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا
قلیلا. اب جس نے اس آیت کو ذرا سا بھی درک کیا ہوگا وہ جب آ کر کہے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو اس کی عقل ایک مرتبہ تو یہ سوچے گی جس پروردگار کا قلیل احاطے میں نہیں آتا اس کے کثیر کو کون انجام دے سکتا ہے؟ اور بالآخر ہم لعلکم تفلحون، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر کثیر انجام نہ دیا تو فلاح اور کامیابی نصیب. اب مرحلہ یہ ہے کہ مجھے فلاح چاہیے بھی، خدا چاہتا ہے میں اس مقام تک پہنچوں، راستہ ذکر کثیر سے ہے، میری اوقات محدود، میری کائنات محدود، میں کیسے ذکر کثیر کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں؟ تو واحد راستہ اہل بیت ہی کا دروازہ تھا. اب آ کر لوگوں نے حضرت سے پوچھا، امام سے پوچھا، مولا یہ ذکر کثیر کیسے ہو پائے گا، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو امام نے کسی تفصیل کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنی واجب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھ لے، یہ تسبیح زہرا پڑھ لینا یہی ذکر کثیر میں انسان کو داخل کر دیتا ہے. یہ ایک مقام انسان کو ذکر کثیر میں داخل کر دیتا ہے. اب میں آپ کو اس مقام تک، صرف اس مقام تک لانا چاہتا ہوں. عزیزان من، یہ ایام فاطمیہ، آج ہم شب شہادت حضرت زہرا میں سوگوار ہیں قلوب ہمارے، لیکن ہم نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے، درک یہ کرنا ہے کہ یہ جو مقام تسبیح ہے حضرت زہرا ہے، یہ تسبیح جو سیدہ ہمیں تعلیم کری، کیوں حضرت نماز کے بعد ہے؟ اس لیے کہ کوئی نماز سیدہ کے ذکر کے بغیر ختم نہ ہو. ہر وہ نماز کے جو سیدہ کے اس یاد اور ذکر اور توجہ کے ساتھ ختم ہو اور انسان مداومت کرے اس تسبیح پر. لہذا علماء عرفاء جہاں بعض مقامات پر تربیتی اعتبار سے مثلا وہ افراد کہ جو بہت زیادہ ابھی نماز و تعقیبات اور ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہیں، یا مثلا وہ جوان، وہ افراد کہ جن کی کاروباری مشغولیات یا کوئی اور بھی کسی بھی قسم کا کوئی عذر ایسا ہے، تو تربیتی اعتبار سے فرماتے ہیں ایک، نماز اول وقت کو ترک نہ کرو، اور نماز اول وقت کے بعد جس چیز کی مداومت کا سب سے زیادہ تاکید کی گئی کہ کچھ اور تعقیب میں نہ پڑھ سکو، تسبیح زہرا کو ترک نہ کرو. وہ تسبیح زہرا اس کے آثار ہیں انشاءاللہ کہ جو اگر خدا نے توفیق دی اور آئندہ کبھی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے تو انشاءاللہ بعض دیگر مقامات آپ کی خدمت میں تختیم. تسبیح گن کر 100 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمد ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، وہ گن کر 100 مرتبہ ہے. یہ 100 کثیر میں تبدیل ہوتا ہے اگر زہرا کی یاد ساتھ ہو جائے. تو یہ مقام لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت طرز یہ مقام حضرت زہرا. لہذا تمام مقامات جتنے بھی عبودیت ہے، کسی ایک مقام کو بھی حضرت زہرا کے بغیر ترک نہیں کیا جا سکتا. جناب سیدہ کے ممکن ہی نہیں ہے. لہذا سیدۃ النساء اہل الجنہ کہنا تو اس معنی میں نہیں ہے کہ صرف جنت کی عورتوں کی نا، یہ سیادت کا اسٹیٹس ہے. اب انسان صرف ایک مرتبہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک مرتبہ یہ بیٹھ کر سوچے کہ جس کے پاس جنت کی سیادت ہے، کیا ممکن ہے کہ اس کی رضایت کے بغیر اس کی مملکت میں داخل ہوا جا سکے؟ امکان. لہذا اللہ نے اپنی رضا کو سیدہ کی رضا میں قرار دیا، ممکن نہیں ہے. اور پھر بھی اس کے باوجود امت کے سارے فضائل سننے کے باوجود بھی سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آئے. مختصر سا وقت ہے عزیزوں، 2.5 مہینے کی فرصت میں جناب سیدہ مقاومت کی اس سیرت کو دنیا کے سامنے رکھ رہی ہیں اپنے تمام مقامات کے ساتھ.
تمام مقامات عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جناب سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ مقام ولایت و مقام امامت کی نسبت اپنے فریضے کو سمجھ کر، اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھ کر، اپنی شرعی ذمہ داری اور اس ذمہ داری میں اگر زمانے کا امام تنہا رہ جائے تو ذمہ داری کیا ہے کہ پھر چاہے اپنا آپ، چاہے اپنا مقام، چاہے اپنے بچے، کچھ بھی ہو امام پر قربان کرنا۔ وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے سیرت جناب سیدہ سے اب تک سیکھا کیا ہے۔ ایام ہم ہر سال مناتے ہیں، گریہ ہم ہر سال کرتے ہیں، لیکن کیا واقعاً ہم نے سیدہ کی سیرت سے اپنے زمانے کے امام کے لیے اس مقام تک قیام کرنا سیکھا ہے؟ حضرت زہرا کی آج کی شب کی مظلومیت میں، اشکوں میں کہیں آپ کا قلب سیدہ سے متصل ہو، میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے سیدہ سے تو مانگے صرف یہ، بی بی یہ مقاومت اور قیام کی توفیق عنایت کر دو۔ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے اسی طرح سے قیام کر سکیں جیسا تم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے قیام کیا۔ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بازو متورم ہے، انگلیاں متورم ہیں، چہرہ متورم ہے، آنکھ سرخ ہو چکی ہے، لیکن عزیزوں فدق کے مقدمے نے سیدہ کی کمر جھکا دی تھی۔ 18 سال میں عصا لے کر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مگر سیدہ کی مظلومیت یہ ہے، بابا کا فقدان ایک طرف ہے، بابا کی محنتوں کو لٹتے ہوئے دیکھنے کا غم ایک طرف ہے، دین مبین اسلام پر آنے والی مشکلوں کا غم الگ ہے، حضرت امیر کے مصائب الگ ہیں، حضرت زہرا پر خود آنے والے مصائب الگ ہیں، محسن کا درد الگ ہے۔ اتنے غموں کو جمع کر کے کیوں نہ کہے سبت علیہ مصائب۔ لیکن سیدہ کی مظلومیت یہ ہے، اپنے گھر میں رونا چاہتی ہے تب بھی لوگوں کو شکایت ہے۔ سیدہ سے کہو کسی ایک وقت میں رو لیا کرے تو دوسرے وقت کو بیت الحزن میں قرار دیا ہے، مدینے کی آبادیوں سے دور جا کر تنہائی میں اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ پہلا عزا خانہ، پہلا بیت الحزن حضرت زہرا کی مصیبتوں پر بنا ہے۔ اس تمام کیفیات میں بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنے غموں کو حضرت امیر سے چھپاتی رہی، لیکن حضرت متوجہ ہیں، جب دیکھا کہ سیدہ واقعاً شدید مشکلات میں ہے، بہت التجا کر کے سیدہ کو راضی کیا اور جناب ام ایمن کو گھر میں کام کرنے کے لیے لے کر آئے، راضی کیا۔ لیکن جب ام ایمن آئی تو فرمایا ام ایمن پر یہ ہوگا کہ ایک دن تم صفائی کرنا، میں کھانا بناؤں گی، اور جس دن تم کھانا بناؤ گی میں صفائی کروں گی۔ تو ایک مرتبہ جناب ام ایمن نے سوال کیا، کہا بی بی اس تکلیف میں بھی، کہا مجھے علی کے گھر میں کام کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے۔ بس ام ایمن جب ایک دن تشریف لائی تو دیکھا کھانا بھی بنا ہوا ہے، صفائی بھی ہو چکی ہے۔ ام ایمن آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بی بی آج میری باری صفائی کی تھی، کہا ام ایمن خدا جانے میں علی کے گھر میں دوبارہ صفائی کر سکوں گی یا نہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا سکوں گی یا نہیں۔ ام ایمن نے کہا بی بی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کہا ام ایمن میرا بابا سے ملاقات کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ فرمایا میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، لیکن اگر آواز بند ہو جائے سمجھ لیں ہمیں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس عزیزو تاریخ لکھتی ہے عصر کا وقت ہے یہ، جب حضرت ام ایمن دروازے پر بیٹھی، شہزادے گھر سے باہر ہیں، علی مسجد میں ہیں، کچھ دیر میں سیدہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔
بس عزیزو تسبیح کی آواز کا بند ہونا تھا، ایمن تڑپ کر آئی ہے، سیدہ کو آوازیں دے رہے ہیں، جب کوئی حرکت نہ دیکھی ایک مرتبہ حضرت کی چادر کو پلٹا، دیکھا سیدہ اپنے بابا کے پاس جا چکی ہے۔ بس عزیزو سیدہ کی تاکید تھی، ایمن میرے بچے آئے تو پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، پھر میرے بارے میں بتانا۔ ارے جس وقت بچے داخل ہوئے ایک مرتبہ دیکھا آج شہزادوں کی کیفیت الگ ہے، امامے سر پر موجود نہیں ہیں، پیروں میں نالین نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ایمن نے سینے سے لگا کر پوچھا شہزادے یہ کیفیت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کہا اماں ہمارا اپنی اماں سے ملنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ کہا بچوں کھانا کھا لو۔ کہا اماں کہاں ہے؟ کہا حجرے میں استراحت کر رہی ہے۔ دونوں شہزادوں نے ایک مرتبہ کہا اماں کیا ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ پھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہم نے کبھی اپنی ماں کو اس وقت میں استراحت کرتے نہیں دیکھا؟ بس یہ وہ وقت تھا جب ایمن سے برداشت نہ ہو سکا، ننھے ننھے ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے کر آئی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دیکھا، ماں سے لپٹ کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں حضرت امام حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ ماں کے پیروں پر اپنے رخساروں کو رکھا، رو کر کہتے ہیں اے مادر گرامی آپ کا حسین آیا ہے، اے ماں اپنے حسین سے بات کرو۔ بس ایک مرتبہ جناب ایمن نے شہزادوں سے کہا جاؤ بابا کو جا کر خبر دو علی مسجد میں ہے، شہزادے آئے ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں، اپنے گلوں میں اپنی آوازوں کو دبایا ہوا ہے، جو راستے میں ملتا ہے شہزادوں سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا؟ شہزادے جواب دیے بغیر امام تک پہنچے۔ ایک مرتبہ حضرت کے کان میں زہرا کی شہادت کی خبر دی۔ راوی کہتے ہیں علی کے رنگ چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ علی غش کھا کر زمین پر گرے، لوگوں نے جب علی کو اٹھایا علی کی حالت غیر تھی۔ ارے آج علی کمر تھام کر زمین سے اٹھ رہے، ارے کس قدر مشابہ ہے علی کا آج زمین سے کمر تھام کر اٹھنا، اور حسین کا عباس کی لاش پر کمر تھام کر اٹھنا۔ ارے جس طرح سے عباس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی، زہرا کے فراق نے علی کی کمر توڑ دی۔ بس عزیزو تاریخ کہتی ہے علی چلے گئے لیکن قدم ڈگمگا رہے ہیں، گھر پہنچے گئے، بی بی کی وصیت کی خاطر حضرت نے رات کے ڈھلنے کا انتظار کیا۔ شب کی تاریکی میں غسل و کفن دے کر ایک مرتبہ جنازے کو آمادہ کیا، جنازہ لے کر ہولی رات کی تاریکی میں خدا جانے مدینہ کے کس گوشے میں پہنچے، لیکن بس راوی کہتا ہے جب علی نے قبر کو دیکھا ایک مرتبہ شدت سے گریہ کرنا شروع کیا، اور پھر اتنا شدید گریہ طاری ہوا کہ قبر سے دو ہاتھ برابر ہوئے۔ علی نے ہاتھوں کو پہچان کر ایک مرتبہ سلام کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر فرمایا یا رسول اللہ علی امانت واپس کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ امانت لی تھی تو سالت تھی، آج واپس کر رہے ہیں تو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی علی سے اپنے دکھ بیان کر کے نہیں گئی، ارے آپ کے پاس آ رہی ہے، اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیجیے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.